ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے قرآن کریم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اگر تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہو تو تمہاری بھلائی اور تمہاری کامیابی دنیا اور آخرت میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے پر موقوف ہے۔ اگر ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے پر فخر کرتے ہیں، محمد عربی کے امتی ہونے پر ناز کرتے ہیں، تو ہم مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم نے محمد عربی کی زندگی کو اپنی زندگی میں اتارا تو کامیاب ہوں گے، ورنہ صرف دعویٰ کرنے سے کوئی کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ ہماری تبلیغی جماعت جب جماعت میں نکلتی ہے، گشت کرتی ہے یا کسی کے سامنے بات کرتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا اور آپ نے بھی کیا ہوگا کہ سب سے پہلے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر کے بتایا جاتا ہے کہ اے ایمان والو دیکھو یہ کلمہ ہے جس کلمے کے بارے میں پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جو کوئی صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لے، محمد رسول اللہ پڑھ لے، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ دیکھو اس کلمے کے اندر دو جز ہیں، ایک جز ہے لا الہ الا اللہ، دوسرا جز ہے محمد رسول اللہ۔ اس کی تفسیر کی جاتی ہے کہ دیکھو لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ ایک ایمان والے مسلمان بندے کے دل کے اندر یہ یقین ہونا چاہیے کہ کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی کرنے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی موت نہیں دے سکتا، کوئی حیات نہیں دے سکتا، کوئی رزق دینے والا نہیں ہے۔ اور دیکھو اسی کلمے کا دوسرا جز ہے، اسی کلمے کا دوسرا ٹکڑا ہے محمد رسول اللہ۔ اس محمد رسول اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ ایمان والو محمد رسول اللہ کو اپنا راہبر تسلیم کر لو، اپنا رہنما بنا لو، ان کے طریقے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، ان کے طریقے پر چلو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ دونوں جز ہیں اور یہ ہم مسلمان خاص طور سے جو اس لائن میں لگے ہوئے ہیں، ہمارا عقیدہ و ایمان ہے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کوشش کرتے ہیں کہ ہماری زندگی پیارے آقا علیہ السلام کے نقش قدم پر ہو جائے۔ اگر ہم نقش قدم پر چلیں گے، اگر ہماری زندگی پیارے آقا کے نقش قدم پر ہوگی تو دنیا میں ہم کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس دنیا میں سب سے کامیاب انسان ہیں۔ قرآن کریم نے ان صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا اولئک هم الراشدون اولئک هم الفائزون، اور طرح طرح کے القابات سے نوازا۔ کیوں نوازا؟ اس لیے کہ ان حضرات نے محمد رسول اللہ سے تربیت حاصل کی اور ان کے طریقے کو دامن سے چمٹائے رکھا، انہوں نے ان کے نقش قدم پر زندگی گزاری اور وہ کامیاب ہوئے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان اس بنا پر نہیں ہیں کہ صرف 12 ربیع الاول کا نام آوے اور جھومنے لگے، ریلیاں نکالنے لگے، بلکہ ایک مسلمان کا اخلاقی، ایمانی، اسلامی فریضہ و ذمہ داری ہے کہ محمد رسول اللہ کے طریقے کو سیکھے۔ اگر یہ مہینہ آیا ہے تو اس مہینے کا تقاضا یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی سے دنیا کو آگاہ کرایا جائے، ہمارے نبی کی تعلیمات کیا ہیں ان تعلیمات سے آگاہ کرایا جائے، ہمارے نبی کا چلنا پھرنا کیسا تھا اس سے آگاہ کیا جائے، ہمارے نبی کی شکل و صورت کیسی تھی دنیا کو بتایا جائے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہم جس محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، جس نبی کے امتی ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں کہ اس نبی کے جیسا کوئی دنیا میں کوئی حسین نہیں ہو سکتا۔ جس طرح ہمارے نبی کی طرح کوئی حسن و جمال کا پیکر نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے ہمارے نبی نے جو شریعت ہمیں دی ہے اس شریعت سے بڑھ کر کوئی شریعت نہیں ہو سکتی ہے۔ ہمارے نبی نے جو کتاب دی قرآن کریم کی شکل میں، اس قرآن سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے جو اپنی تعلیمات چھوڑی ہیں ہمارے لیے، ان تعلیمات سے بڑھ کر کوئی تعلیمات دنیا میں موجود نہیں ہے۔ اس لیے ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم محمد عربی کے غلام ہیں، محمد عربی کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، لہٰذا ہمارے لیے اگر کوئی چیز واجب العمل ہے تو محمد رسول اللہ کی دی ہوئی تعلیمات ہے۔ اگر کوئی کتاب ہمارے سینے میں سب سے زیادہ محبت کے ساتھ چپکی ہوئی ہے تو وہ کتاب ہے، کتاب ہدایت ہے جو محمد رسول اللہ نے ہمیں دی ہے قرآن کریم کی شکل میں۔ اور ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ دنیا و آخرت میں کامیابی پوری انسانیت کے لیے اسی میں ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرے، ان کی تعلیمات پر عمل کرے
اور جس کسی نے بھی ہمارے نبی کی تعلیمات پر عمل کیا، خواہ وہ کسی زبان کا بولنے والا ہو، کسی مذہب کو ماننے والا ہو، اگر ہمارے نبی کی تعلیمات پر عمل کیا ہے تو دنیا میں وہ کامیاب ہے، اور اگر ایمان والا ہے تو دنیا میں بھی کامیاب ہے اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اے لوگوں سنو، تمہارے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ ہے، بہترین نمونہ ہے، اگر تم ان کے نمونے پر عمل کرو گے، اپنی زندگی میں اتارو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ناکامی ذلت تمہارا مقدر بن جائے گی۔ آج ہم مسلمان جہاں کہیں بھی دیکھ لیجئے ناکام ہیں، ناکام ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑا ہے۔ ہمارے نبی نے کہا کہ تم پاک صاف رہو، لیکن اگر ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیں، اپنے گلی محلے کا جائزہ لیں، تو تمام گلیوں کا جائزہ لیں گے تو غیر مسلموں کے علاقے میں جا کر کے دیکھیں صفائی ستھرائی ملے گی، لیکن جس میرے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی نے فرمایا الطہور شطر الایمان، جس نبی نے فرمایا النظافۃ من الایمان کہ پاکی ایمان کا حصہ ہے، صفائی ایمان کا حصہ ہے، آج اسی نبی کے ماننے والے مسلمانوں کی گلی محلے میں اتنے کچرے ہوں گے، شاید کوڑے دان میں اتنے کچرے نہیں ہوں گے۔ ہمارے نبی نے فرمایا پاک صاف رہو، صاف ستھرے رہو۔ ہمارے مسلمان بچوں کو دیکھ لیجئے مہینہ میں نہیں نہاتے، بہت سے ایسے لوگ مہینہ میں نہیں نہاتے، ہفتہ تک نہیں نہاتے، کپڑے میلے کچیل۔ کیا یہ ہمارے گھروں کے سامنے گندگی ہے، دروازے پر گندگی ہے، گلی صاف نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات کی مخالفت تو ہے، اس لیے ہم مسلمان ناکامیاب ہو رہے ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا جھوٹ نہ بولو، جھوٹ بولنے میں مسلمان ریکارڈ توڑ ہے۔ قرآن ہمارے نبی نے فرمایا جھوٹ نہ بولو، چوری نہ کرو، چوری میں مسلمان کا ریکارڈ بڑھا ہوا ہے۔ قرآن کریم کی تعلیمات نے کہا اے مسلمانوں پڑھو، پڑھنے کے میدان میں ہم سب سے پیچھے ہیں۔ جب ہم نے میرے آقا کی تعلیمات کو چھوڑا ہے، میرے آقا کی ہدایت کو چھوڑا ہے، تو دنیا بھر میں ناکام ہو رہے ہیں۔ اور جن لوگوں نے ہمارے نبی کی سنتوں کو اپنایا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ہمارے نبی کی تعلیمات پر عمل کیا، وہ دنیا میں سرخرو اور کامیاب ہیں اور حکمران بنے۔